ویلکم بیک ناظرین. کہانی کو جاری رکھتے ہیں. چوئی صاحب, تو ہمایوں نہیں بنا تو شوکت عزیز کیسے بن گیا؟ وہاں آپ کا کیا رول تھا آپ دونوں بھائیوں کا؟ میں آپ کو شوکت عزیز صاحب کی بات بتاؤں. ایک موقع آیا جب یہ بات ہو رہی تھی تو شوکت عزیز نے مجھے کہا کہ چوئی صاحب اگر ہمایوں اختر آیا تو میں نے پریزیڈنٹ کو کہہ دیا کہ میں بیگ اٹھا کے تو میں واپس چلا جاؤں گا, میں پھر پاکستان نہیں رہنا. اچھا. میں نے کہا آپ نے کب کہا ہے؟ میں نے کہا 2 دن پہلے کہا ہے. اچھا. میں نے کہا بات سنو, آج ٹائم لو اور جا کے کہو کہ جس کو مرضی بنا دے میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمایوں کو نہیں بتانا, جس کو مرضی بنا دے. ان سے بھی یہی کہلوا دیا آپ نے کہ جس کو مرضی بنا دے. نہیں, ہمایوں کو نہیں. انہوں نے, میں نے کہا آپ کہیں جی کہ بے شک ہمایوں کو بھی بنا دیں, کالے چور کو بنائے میں آپ کے ساتھ ہوں. جا کہہ کے آؤ. اچھا گئے, جا کے کہتے میں کیا ہوں, بیٹھ کے چپ کر. بس میں نے کہا فکر نہ کریں, مجھے نہیں بنتا, آپ کا ہی چانس لگ جانا ہے. اچھا, آپ کا چانس لگ جانا ہے. آپ نے پلان کیا ہوتا ہے کہ الٹرنیٹیو کینڈیڈیٹ, پوچھ لیں ان کو کہ میں نے کہا تھا کہ آپ کا چانس لگ جانا ہے, آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں. اور اس طرح کی نیگیٹو. تو مشرف نے کیسے رسپانس کیا جب آپ نے یہ سجیسٹ کیا کہ ہمایوں نہیں ہوگا تو پھر کینڈیڈیٹ کون تھے؟ اور تو کہتے ہیں یار پھر بتاؤ اور کون ہے, بتاؤ. تم کہتے ہو کہ میں نے نہیں آنا, اچھا ہمایوں چلیں آؤٹ. تو میں نے کہا ایک اور بندہ آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے, شوکت عزیز. اور یار شوکت عزیز سنبھال لے گا. میں نے کہا جی کرنا کیا ہے؟ سنبھالنا تو ہم نے, وہ تو کام سارا آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح ہوتا ہے یہ سیاسی طور پہ. کہنے لگے تو وہ پھر نیا الیکشن اس کا وہ ہوگا. ہم نے کہا جی وہ بھی ہو جائے گا الیکشن. وہاں فیصلہ ہوا کہ انٹرم کے لیے. ابھی یہ ہوا کہ پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ شوکت عزیز بنتا ہے یا کسی اور کو بناتے ہیں جس کی سیٹ نہیں ہے تو وہ پھر الیکشن. میں نے کہا جی کہ وہ کو جو 3 مہینے کا پیریڈ رکھنا پڑے گا تو 3 مہینے. کہنے لگے 3 مہینے میں کون بنے گا پھر؟ اچھا چلو سوچو, میں بھی سوچتا ہوں. ٹھیک. پھر انہوں نے مشورہ کیا ادھر ادھر کر کے, تو انہوں نے کہا بھائی بات سنیں, مجھے اور کوئی نہیں, شجاعت صاحب کو وہ 3 مہینے کے لیے بن جائیں اور ٹھیک ہے, بس یہی فیصلہ ہے. طارق عزیز کو بھی بلا لیا, مجھے بھی بلا لیا, شجاعت صاحب کو, ہم چاروں تھے 5, اور پتہ نہیں کون, جنرل حامد جوید صاحب تھے. اور انہوں نے کہا کہ بس اب میرا فیصلہ ہے کہ انٹرم پیریڈ کے لیے شجاعت صاحب ہوں گے پرائم منسٹر, اور اب آپ نے کوئی کسی نے نہ نہیں کر. اور شوکت عزیز اس کے بعد مجھے کسی نے یہ کہا انسائیڈر نے کہ آپ کو اور چوہدری شجاعت کو سب سے پہلے یہ انفارمیشن کہ چوہدری شجاعت کو سلیکٹ کر دیا ٹو بی دا پرائم منسٹر یہ جمالی صاحب نے دیے. یہ مجھے کسی نے بڑی ایک اتھارٹیٹیولی کہا کہ جمالی صاحب نے اسلام آباد میں آپ کو یہ جمالی صاحب نے ایک چیز کہی تھی کہ یار آپ لوگوں نے, مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک میرا نام دیا اور ایک احسان ہے آپ لوگوں کا, تو میں نے مشرف صاحب کو یہ کہا ہے کہ اگر بنانا ہے تو پکا ہی چوہدری شجاعت کو بنا دیں. اچھا, یہ جمالی صاحب نے. مگر تو 3 مہینے والا جو فیصلہ تھا وہ میرا خیال ہے جمالی صاحب کو پتا تھا, شاید پتا ہو. ٹھیک. اچھا, یہاں تک تو بات ہوئی. اب آپ بتائیے کہ مشرف صاحب کے ساتھ کہاں سے آپ کے اختلافات شروع ہوئے؟ اختلافات 2008 کی الیکشن آ رہی ہے, اس میں دراصل ان کے ذہن میں یہ غلط طریقے سے یہ بات. اچھا, اس کے بعد جب طارق عزیز صاحب کا کینڈیڈیٹ نہیں بنا, وہ ناراض ہو, بس وہ دن اور آج کا اور وہ دن. اس کے بعد انہوں نے کہا پھر وہ بے نظیر بھٹو کہ یہ شوکت عزیز تو ڈیزاسٹر ہے, اور شوکت عزیز کو وہ ملتے ہی نہیں تھے, جانا ہی نہیں. اور یہ وہ پھر کئی دفعہ پریزیڈنٹ نے ہمیں سب کو اکٹھا بھی بلایا کہ یار یہ میری ٹیم خراب ہو جائے گی, آپ لوگ آپس میں بات ہی نہیں کرتے اور یہ نہیں ہو رہی. ہم نے کہا جی نہیں ٹھیک ہے چل رہا ہے, اب آپ ان کو سمجھائیں کہ ہمایوں اختر کی یہ کیپیسٹی نہیں تھی. اور پھر وہاں سے یہ بات چلی طارق عزیز صاحب کے ذہن میں یہ آپ سے جدا ہو گئے تھے. جی بالکل, ذہنی طور پہ. پھر وہ بے نظیر کی ڈیل جو تھی اس کے آرکیٹیکٹ طارق عزیز صاحب تھے, نمبر 1. نمبر 2 ڈی جی آئی ایس آئی, نمبر 2 جو تھے ایم آئی ندیم تاج صاحب, ندیم اجاز صاحد. نہیں وہ تو بعد میں. ندیم تاج صاحب تو بہت اس وقت پہلے مذاکرات میں شامل رہے ہیں. اچھا, ہاں شروع میں وہی تھے, بعد میں پھر بعد میں ہمارا یہ تھا جی کہ آپ بے شک بات کریں, سیاسی لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں, مگر لیکن ایگریمنٹ کوئی نہیں کرنا. نہیں مطلب ہے کہ واپس نہیں آئیں گی, 3rd ٹرم پرائم منسٹرشپ نہیں کھولی جائے گی, یہ آپ کی شرط تھی. 3rd ٹرم والی کی بات ہی نہیں کی, اس نے بھی نہیں کی. مگر آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ واپس آئے. میری بات سنیں, محترمہ کو کیا ضرورت تھی؟ محترمہ کا دیکھیں نا امیجیٹ جو مسئلہ تھا وہ تھا سوئس
جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ آ رہا تھا، ریڈ وارنٹ ایشو ہو گئے تھے، اور ان کو یہ مجبوری تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ اگر مجھے خدا نخواستہ وہاں سزا ہوگی یہ جو سوئس کورٹس ہیں تو پھر میرا کوئی راستہ نہیں ہوگا سیاسی طور پہ ایز اے لیڈر بن کے میں رہ نہیں سکتی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ این آر او جو ہے یہ زیادہ ضروری ہے، کیسز آپ پہلے واپس لیں، ریڈ وارنٹ واپس لیں. اور یہ ساری باتیں طارق عزیز صاحب نے ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ اگر محترمہ کے ساتھ آپ نہیں فیصلہ کرتے تو آپ سارا کچھ ہی لوز کر جائیں گے، ان کو چھوڑیں، ان کی کوئی پارٹی شارٹی نہیں ہے، ان کو ختم کریں، اور محترمہ سے ایک ہی ڈیل ہو کہ آپ صدر اور محترمہ وزیر اعظم. تو مگر وہ تو ہو نہیں پایا بیکاز آف ادر ریزنس، مگر وہ آ گئی واپس. آپ بھی اپسیٹ ہو گئے کیونکہ شاید ڈیل میں یہ نہیں تھا کہ وہ واپس آئیں گی، پارٹی لڑے گی وہ نہیں آئیں گی، وہ آ گئی.